لیکن آج من حیث القوم دیکھیں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. مسلمانوں کی نہ کہیں عزت ہے، نہ عظمت، نہ روب، نہ دبدبہ. اقوام عالم میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مسلمان تو مسلمان مشاہیر اسلام کا، اسلام کے ہیروز محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، ان عظیم ہستیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تابعین، تبع تابعین کی بے حرمتی، صحابہ اکرام اہل بیت عظام ازواج مطہرات کی بے حرمتی. حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبصر اڑایا جاتا ہے، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں. ان سب کی وجہ آپس کا اختلاف، نہ اتفاقی، آپس کا اتحاد نہ ہونا. کہ مسلمان فرقوں میں بٹ چکا ہے، مسلمان گروہوں میں بٹ چکا ہے، مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے. مسلمان نے ہر ایک نے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے. مسلمانوں کے متحد ہونے کی پہچان ختم ہو چکی ہے. ہر ایک کی پگڑی کا کلر الگ ہے، ٹوپی کا ڈیزائن الگ ہے، جھنڈے کی علامت اور شناخت الگ ہے، مسجد کی پہچان الگ ہے. حالانکہ یہ وہ امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت سے اس کی تربیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے اس امت کو متحد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دربار لگتا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف قوم، مختلف کنبہ، مختلف برادری، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف زبان کے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے والے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے والے حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا تعلق دوس قبیلے سے تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تعلق غفاری قبیلے سے تھا، کوئی قبیلہ بنو تمیم سے تھا، کوئی قبیلہ بنو نجار سے تھا، کوئی قبیلہ بنو قینقاع بنو نذیر سے تھا، تو کوئی بنو خزاع بنو خلیف سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی آیا سارے امتیازات ختم ہو گئے. مختلف کنبہ، قبیلہ، برادری سے آنے والے صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے باہمی شیر و شکر بن گئے. انما المؤمنون اخوہ، اس کی عملی تفسیر بن گئی. صحابہ کرام جو اسلام سے قبل ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بن گئے. خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے، خود پیاسے رہے لیکن دوسروں کو سیراب کرتے رہے. ایسا بھی موقع آیا کہ جان دے دی لیکن دوسرے بھائی کو پیاسا دیکھنا برداشت نہ کیا. یہ تو وہ امت تھی. جنگ یرموک کا واقعہ لکھا حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے جنگ یرموک میں میرے چچا زاد بھائی بھی شریک تھے. جب اختتام کو پہنچی میرے چچا زاد بھائی غازیوں میں شریک نہ تھے تو مجھے شک ہوا کہ کہیں زخمیوں میں یا شہیدوں میں نہ ہو. حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں مشکیزہ لے کر جنگ یرموک کے زخمیوں میں پہنچا. میری نظر پڑی چچا زاد بھائی پر، زخمی ہے، جان کنی شروع ہے، اور میں نے کہا ابھی تمہیں پانی دوں. اس نے آہ کی اور اشارہ کیا کہ مجھے پانی دیا جائے. کہتے میں نے پانی اس کے قریب کیا، ساتھ ہی ابو حشام بن عاص رضی اللہ عنہ زخمی تھے. ان کی آہ کی آواز آئی. میرے چچا زاد بھائی نے کہا پہلے ان کو پانی دو. میں حشام بن عاص کے پاس پہنچا، پانی ان کو دیا، پینے ہی والے تھے کہ قریب تیسرے زخمی سے آہ کی آواز آئی. حشام بن عاص نے کہا مجھے چھوڑو، ان کو پانی دو.
کہتے ہیں جب میں تیسرے تک پہنچا اس کی روح پرواز کر چکی تھی. ہشام بن عاص تک پہنچا جامع شہادت نوش کر چکے تھے. اپنے چچا جان بھائی کے پاس پہنچا وہ بھی جامع کوثر پی کر اللہ کے ہاں پہنچ چکا تھا. مسلمان تو یہ تھے, مسلمان امت تو یہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت کی اور یہ امت تیار کی تھی. اپنی جان تو دے دی لیکن بھائی کو پیاسا دیکھنا برداشت نہ کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے بکرے کسی نے ہدیہ کے طور پر دی. ہم نے سمجھا ساتھ والا زیادہ ضرورت مند ہے, دوسرے کے گھر بھیج دی. دوسرے نے سمجھا ہمارے قریب والا زیادہ ضرورت مند ہے, اس کے گھر بھیج دی. یہاں تک کہ 7 گھروں سے ہو کر وہ بکرے کی سری پہلے صحابی کے گھر میں پہنچی. یہ مسلمان امت تھی, یہ مسلمان قوم تھی, یہ مسلمان تھے. میں اور آپ بھی مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں, صحابہ اکرام سے عشق کے نعرے لگاتے ہیں, اہل بیت اعظام سے محبت کا دم بھرتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا عمل, میرا اور آپ کا کردار, میری اور آپ کی سوچ ان سے بالکل مختلف ہے. مجھے اور آپ کو صرف اپنی فکر ہے, اپنے گھر کی فکر ہے, اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے. باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں, اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر صبح و شام صرف دولت کی فکر میں لگے ہوئے. حالانکہ مسلمان امت تو وہ تھی. تو مسلمان جب تک متفق و متحد رہے, مسلمانوں میں جب تک اخوت رہی, مسلمانوں میں جب تک بھائی چارہ قائم رہا, مسلمان پوری دنیا پر غالب رہے اور چھائے رہے. اور جب مسلمانوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی, ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا, پھر مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو.